پروگرام لیٹس ٹاک میں نیم رضوی کا آداب قبول فرمائیے. خواتین حضرات، میرے اس پروگرام میں مختلف موضوعات پہ آپ نے دیکھا ہوگا اہم شخصیات کو بلاتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ سوالات جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں، کچھ وہ جو آپ مجھے ای میل کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں، ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور پروگرام کے آخر تک کن سوالات کے کچھ جوابات لے کے اٹھیں، کچھ سلیوشنز لے کے اٹھیں. آج بات ہوگی میڈیا کی، آج بات ہوگی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی. پچھلے دنوں کراچی میں ایکسپو سینٹر میں ایک میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ ایگزیبیشن ہوئی تھی 3 دن کی، جس میں کہ میڈیا کے تمام بڑے نمائندوں نے، اخبارات نے، ٹیلی ویژن چینلز نے شرکت کی تھی. 2 دن کی کانفرنس بھی تھی جس میں پراپرٹی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ بات ہوئی، اس میں ڈٹرمننگ دا میڈیا پالیسی پہ بات ہوئی، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اب تک لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھیں. کچھ سوالات تھے جو اجاگر کیے گئے. کانفرنس میں پہلے دن کافی مشہور شخصیات نے شرکت کی، جن میں کہ زیادہ تر قانون کے شعبے سے وابستہ لوگ تھے جو کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں بڑے سرگرم ہیں. اس کے بعد دوسرے دن میڈیا کے نمائندوں نے اور ڈائریکٹر جنرل آپریشنز پیمرا نے شرکت کی اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جس کے بعد ایک مؤثر میڈیا پالیسی پاکستان میں ترتیب دی جا سکے. کیونکہ کچھ حاضرین کا وہاں یہ کہنا تھا کہ پاکستان ابھی بھی ایک ناخواندہ ملک ہے اور ابھی بھی اس کو ایک مؤثر میڈیا پالیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب گاؤں دیہاتوں میں ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں یا تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں یا صحیح طرح سے انالیسس نہیں کر سکتے. جبکہ ایک طبقے کا کہنا یہ تھا کہ جب تک آپ انلائٹمنٹ لوگوں کو نہیں دیں گے، جب تک کہ آپ انفارمیشن لوگوں کو نہیں دیں گے، اس وقت تک ذہن میچور اور بالغ نہیں ہوں گے. یہ گفتگو تھی. آج کا پروگرام بھی اسی گفتگو کے ساتھ محیط ہے. سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں اپنے معزز مہمانوں سے. چیف آرگنائزر تھے میکس کے میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ ایگزیبیشن کے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میرے سیدھے ہاتھ پہ جناب زہیب حسن صاحب اور میرے بائیں ہاتھ پہ میرے معزز مہمان موجود ہیں جناب عامر نصیر صاحب، جو کہ پلیج میگزین جو کاؤنٹر فیٹ اور اس قسم کی دوسری چیزیں ان کے لیے مسلسل ایک جدوجہد کر رہا ہے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں. کوارٹرلی میگزین ہے یہ. اور میرے تیسرے مہمان ہیں، نامور قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں جس میں پاکستان انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ایسوسی ایشن بھی شامل ہے. محترم فاضل بروچہ صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. زہیب، آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ میڈیا ایگزیبیشن اور اس کے بعد یہ کانفرنس، اس کے ٹاپکس، یہ ایک آپ ہی واحد میں نے دیکھا ہے پاکستان میں جو مسلسل اس طرف مستقل جدوجہد کیے جا رہے ہیں. اس کا کچھ ثمر، کچھ اثرات، کچھ فروٹس آنے شروع ہوئے؟ آئی تھنک ابھی تو کافی جلدی ہے، بیکاز آئی تھنک دس از اے لانگ ٹرم پروسیس. بیکاز بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کنزیومر ہے وہ جب تک خریدتا جائے گا الیجیٹمیٹ پروڈکٹس تو اس وقت تک آپ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو روکنا. اینڈ وی آر سرٹنلی آئی نیچرلی کمنگ فرام میوزیکل بیک گراؤنڈ. جب نازی اور میں نے شروع کیا تھا اس وقت ہمارا جو کسیٹ تھا، فار ایگزامپل اگر ایک ہمارا لیگلی بکتا تھا تو کوئی 100 سے 200 کسیٹ جو ہے انلیگل پائریٹڈ کاپیز بکتے تھے. جی. اب so it's been affecting not only us but every artist, and I think کہ اس point of view سے naturally it affected me, تو it also prompted me to do something about it. تو میں نے کچھ چند سال پہلے میں نے یہ ایگزیبیشنز شروع کی تھی میڈیا کی اور میوزک انڈسٹری کی اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کی، کہ جہاں کوشش یہ تھی کہ ہم اس پرابلم جو ہے اس کو ہم لائٹ ٹیبل پہ لے کے آئیں اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور اویئرنیس کریٹ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر آپ لیجیٹمیٹ پروڈکٹس کو لیں گے تو انڈسٹری جو ہے اس کو بھی آپ کل کر سکتے ہیں ان دا لانگ رن. So we try to educate the people. We have been doing this for the last, I think, almost 10-12 years. But I think, like I said, it's a process. It will take time. It will take time to take effect. عمار صاحب، آپ کا پلیج بڑا خوبصورت سا کوارٹرلی اور بڑے ہی آپ اس کو ڈیڈیکیشن سے نکالتے ہیں، سٹوریز بھی ہوتی ہیں اس میں کاؤنٹر فیٹ کی اور یہ سب سلسلہ جو ہے کیسے شروع ہوا تھا؟ مطلب ذہن میں کچھ آیا تھا یا براہ راست کہیں افیکٹ ہوئے تھے جو سوچا یہ کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے؟ جی شکریہ. پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا
اور یہاں پہ میں بھی کچھ بات کر سکوں گا. میرا تعلق ویسے تو انڈسٹری سے ہے. تو اب جیسے کہا کہ ابھی زہیب حسن صاحب نے کہا کہ جی ہی از ون آف دا افیکٹڈ پرسنس, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ پائریسی اور کاؤنٹر فیٹنگ نے ڈائریکٹلی جو ہے نا افیکٹ کیا ہے. کہ ان کی کریٹیوٹی ہے, ان کا ایک خاص ایک کام ہے یہ لوگ کرتے ہیں, اور وہ کام کا ریوارڈ نہیں ملتا ان لوگوں کو, اور جو ریوارڈ نہیں ملتا تو کام کیا کریں گے. ٹھیک. اسی طرح انڈسٹری کی سائڈ پر بھی آپ دیکھیں, پروڈکٹس ہیں, مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, برانڈز ہیں, لوکل جولز ہیں, لوکل برانڈز ہیں, انٹرنیشنل برانڈز ہیں, ان کی پائریسی ہوتی ہے. پاکستان میں کریٹیوٹی کا بڑا ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں پاکستان کا کوئی پیٹنٹ ہے. سائنس میں پاکستان کا پیٹنٹ کون سا ہے؟ یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس پیٹنٹس نہیں ہیں, ہمارے اپنے برانڈز انٹرنیشنل برانڈز نہیں بن سکے. اس کی وجہ خود ہمارے یہاں پائریسی ہے. تو انڈسٹری میں مختلف جو ادارے ہیں, جو کمپنیز ہیں, انہوں نے مل کر سوچا کہ ہمارا ایک فورم ہونا چاہیے. اینٹی کاؤنٹر فیٹ اینڈ انفرنجمنٹ فورم کی بنیاد رکھی گئی, جس میں ہمارے پاس پروڈکٹ مینوفیکچررز بھی ہیں, سروس پرووائڈرز بھی ہیں, ایون ہمارے پاس اس میں ایسی گورنمنٹ کارپوریشنز بھی ہیں ہماری ممبر, اور کتابوں سے ریلیٹڈ پبلشنگ انڈسٹری سے لوگ بھی ہیں, میوزک سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہیں. تو یہ سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے. دے تھاٹ کہ دے شوڈ ہیو اے وائس, ایک تو ایک آواز ہو. جی جی. اس کا مقصد, اس کے دو مقصد ہیں. ایک تو لوگوں میں ایک شعور پیدا کیا جائے, ایک آگہی, اویئرنیس ہو کہ جی یہ ایشو ہے کیا. کیونکہ یہ ایشو صرف جو ہے انڈسٹری کو یا کریٹو قسم کے لوگوں کو, ادیبوں, نقادوں, شاعر ہیں یا سنگرز ہیں یا ادارے ہیں پروڈکٹس بنانے والے, ان کو افیکٹ نہیں کر رہا. یہ ایشو صارف کا بھی ہے, کنزیومر کا بھی ہے, کہ کنزیومر پیسہ تو خرچ کرتا ہے مگر اس کو کیا مل رہا ہے. ایک تو اس پہ شعور کریٹ ہو, بات ہو. اور دوسرا, پاکستان میں قوانین تو بہت سارے انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ریلیٹڈ, ان کی انفورسمنٹ یا تعمیل کیسے ہو, ان کی تعمیل نہیں, ان کی انفورسمنٹ کیسے ہو. اس کے لیے تو فاضل بروجہ صاحب سے اچھا تو کوئی آدمی نہیں ہوگا جواب دینے کے لیے. فاضل بروجہ صاحب, آپ اس کانفرنس میں بھی بڑے پیش تھے, خصوصاً پہلے دن آپ نے اپنے پیپر بھی پڑھا تھا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وغیرہ پہ, اور خاصا کچھ آپ کا ورک بھی ہے. دو چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ یہاں پہ اپنا کوئی بھی آئیڈیا یا انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس کو رجسٹریشن کرانے کا کوئی افیکٹو, کوئی مؤثر ذریعہ ہے جس کی حکومت کی سربراہی یا قانون کی کم از کم کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی سایہ ہو, اور اگر نہیں ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ریکگنائزنگ می. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے, اس سے پہلے میں عامر نصیر کے بارے نے جو کہا اس کا تھوڑا سا کہہ دوں کہ قانون تو کافی ہیں, لیکن اس کا انفورسمنٹ ایک ایشو ہے. ایک حد تک تو انفورسمنٹ ہوتا ہے, جی جی, لیکن کچھ اس میں اویئرنیس کا ہے تعلق, کچھ اس میں کنزیومر کا تعلق ہے, کچھ اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. ایز فار ایز پروٹیکشن کا ہے, اگر جیسے زہیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ ہے یا ان کی انٹرٹینمنٹ میڈیا انڈسٹری والے ہیں, ان کے لیے تو کاپی رائٹ کے لا ہے, کاپی رائٹ آرڈیننس آف 1962 پاکستان میں ہے, جس کے تحت آپ سنیماٹوگرافک ورک کو آپ کرا سکتے ہیں, آڈیو ویژول ورک کو کرا سکتے ہیں, لٹریری ورک کو آپ پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں. دیٹ پروٹیکشن از گیون انڈر دا کاپی رائٹ آرڈیننس. اس کے اندر انفورسمنٹ کے بھی طریقے ہیں. ان 2005 FIA کو بھی انفورسمنٹ کے لیے انہوں نے شیڈیول میں ان کے ڈالا ہے, امپاور کیا ہے ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ کاؤنٹر فیٹس اینڈ پائریسی انڈر دا کاپی رائٹس آرڈیننس. جہاں تک تعلق ہے انڈسٹری کا, نارملی دے سیل دا پروڈکٹس انڈر سرٹن برانڈس, تو ان کے برانڈس کو وہ پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں انڈر دا ٹریڈ مارکس لا. ٹریڈ مارکس لا میں دیٹ از این انٹرنیشنلی چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں, پاکستان کا اپنا لوکل لا ہے, اس کے انڈر بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. ونس اٹ از رجسٹرڈ آپ اس کو انفورس کروا سکتے ہیں. یو کین اسٹاپ ادرس فرام یوزنگ اٹ, یو کین فائل کیسز اگینسٹ دیم ان دا کورٹس آف لا. اور اسی طرح پیٹنٹس کا انہوں نے ذکر کیا. پیٹنٹس آر ریلیٹنگ ٹو دا انوینشنس. جو بھی آپ کی اگر کوئی نئی انوینشن ہے اینڈ اف اٹ از ناول, اور اس کے اندر اگر انڈسٹریل اپلیکیشن ہے اس کی, تو یو کین گو فار پیٹنٹ پروٹیکشن آف دیٹ. تو وہ پیٹنٹ کی لائف ہوتی ہے 20 ایئرس کی. جی جی.
تو وہ اس کے باقاعدہ آپ کو پورا اس کا اسپیسیفکیشن بنا کے دینی پڑتی ہے, بیسیکلی دا پروسیس اور دا پروڈکٹ ہاؤ اٹ از بین اچیوڈ, اور اس کا آپ کو انڈر دا پیٹنٹس لا آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے کہ جیسے یہ گلاس پڑا ہے, اس کا ایک اسپیسیفک ڈیزائن ہے, اگر یہ نیا ڈیزائن میں نے بنایا ہے تو اس کو ہم انڈر دا ڈیزائنز لا پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں. سو لائک وائز جتنے بھی نئے ڈیزائنز اگر آتے ہیں دوز آر پروٹیکٹڈ انڈر دا ڈیزائنز لا. ایک اور ہمارے یہاں قانون آیا ہے وچ انفارچونیٹلی از ناٹ بینگ ویری مچ یوزڈ, وچ از اے بٹ ٹیکنیکل ون, اٹ از ریلیٹنگ ٹو انٹیگریٹڈ سرکٹس, جس کی انٹرنیشنلی بھی اتنی یوز نہیں ہوتی ہے, بٹ دیٹ لا از آلسو دیر. اچھا جی, یہ کیا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. انٹیگریٹڈ سرکٹس جو ہوتے ہیں نارملی آپ کے جو ڈیجیٹل سرکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے, اچھا لائک اگر آپ کمپیوٹر کھولیں اس کے اندر ایک پی سی بورڈ آتا ہے, جی جی جی, تو اس طرح کے جو سرکٹس ہوتے ہیں دو سرکٹ ڈائیگرامس کین بی پروٹیکٹڈ انڈر دیٹ لا. بٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اتنا اس پہ کام تو ہوتا نہیں ہے اس انڈسٹری میں, تو لہٰذا اس کی اتنی افادیت اس قانون کی تو نہیں ہے, بٹ لا از دیئر. لا از دیئر. زہیب صاحب, آپ کی کانفرنس میں پہلے دن ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے چیئرمین محب اللہ شاہ صاحب بھی آئے تھے, اور انہوں نے یہ پورے دن کی کانفرنس کے بعد یہ ضرور کہا تھا کہ وہ سرٹنلی اب اس کو انڈسٹری کے طور پہ دیکھنا شروع کریں گے, اس انٹرٹینمنٹ کی پوری انڈسٹری کو. اس سلسلے میں کوئی پیش رفت, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو آپ نے دیا. پہلے تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی ادر گیسٹ, جی جی, ہاں, کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو $1 بلین کمپنیز, $multi million کمپنیز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جو انفرنجمنٹ ہو رہی ہے وہ غلط ہے, مگر میں جس پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بیچارے میوزیشین ہیں, ہماری جو ڈائنگ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, جو انڈر پریولیج میوزیشینز ہیں, بیسکلی میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے دے سو ٹیلنٹڈ بٹ وہ لٹرلی جھاڑو دیتے ہیں اسٹوڈیوز کے اندر. تو میرا جو پورا جو آبجیکٹو تھا از ٹو پروٹیکٹ دیز پیپل, جن کا ایک رائٹ ہے اور ان کو رائٹ جو ہے اس کے اوپر ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے, اینڈ اس کی وہ ان کے لیے خالی یہی ان کی آمدنی ہے. اگر وہ آپ لے جائیں ان سے دور تو یو ول کل دیم آلسو. اب آپ سوچیں کہ ہمارے جو لیجنڈری آرٹسٹ ہیں مہدی حسن صاحب جیسے, اب وہ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں آفٹر اچیونگ اینڈ گیونگ سو مچ ٹو پاکستان, ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ ان کو جا کے لٹرلی چندہ کلیکٹ کرنا پڑا. گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو 4 لاکھ دیے, کسی نے ان کو 50,000 روپے دیے. تو میرے لیے جو ہے نا یہ سب سے مجھے یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اتنی سروس دی ہے ملک کو, کہ وہ لٹرلی جیسے لوارث ہوتے ہیں وہ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. تو یہ مجھے میری یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں آپ کی جو دیکھیں ویدر اٹس بگ کارپوریشنز ان کی ڈفرنٹ انٹرسٹ ہیں, ان کی ڈفرنٹ آبجیکٹیوز ہیں, ان کے ٹریڈ مارکس ہوں, یہ ہوں, وہ ہیں, دے آر آلریڈی میکنگ بلینز آف ڈالرز. تو میں نے جب یہ ایگزیبیشن شروع کیا تھا, میں نے کیا تھا ان لوگوں کے لیے, ناٹ دی انڈسٹری. آئی ڈیڈ اٹ فار دی پور میوزیشین کمیونٹی, پور آرٹسٹ کمیونٹی, جن کو بالکل آگے پیچھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس ملک میں. تو اس لیے میں نے ان کی وجہ سے شروع کیا تھا, ان کو میں نے پلیٹ فارم دیا تھا, اور پھر آگے جا کے نیچرلی ایگزیبیشن جو ہے آفٹر 4 ایئرز اس نے مومنٹم خود ہی گین کر لی, اور خود ہی لوگ آنا شروع کر گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی افیکٹڈ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میوزک انڈسٹری ہے, مگر ہم لوگ جی ہم تو کسی بیوریج انڈسٹری سے, ہمیں بھی افیکٹ ہو رہا ہے, تو بیسکلی اٹس گڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ, دیکھیں لا از لا, ایوری نو بڈی شوڈ بی ابو دا لا, نو بڈی, and I mean nobody, from the top to the bottom. صحیح. Because اگر آپ کے پاس you don't have any kind of legislation, any kind of law, any also ethics also comes into this. تو کیا کہتے ہیں business ethics. تو all these things have to be kept in view, right? And ultimate should be the law, everybody should abide by it. But جیسے میں نے آپ کو بتایا, میرا اس کے اندر آنا was for different reasons. میرا کوئی کمرشل ریزن نہیں تھا اس کے اندر, میرا یہ ریزن تھا ٹو ہیلپ دا کمیونٹی. اس کانفرنس میں دوسرے دن پروڈیوسر ڈائریکٹر سید نور بھی آئے تھے, جی جی, اور انہوں نے بھی ایک اسپیچ کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں اور مزید چلتی رہیں تو پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے اپنی موت خود مر جائے گی, اس کے بعد آپ کوئی نئی فلم نہیں دیکھ سکیں گے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے جب اس کو فون کیا, میں نے کہا سید نور صاحب میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو فار دس کانفرنس. تو کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا ہے, مگر کس لیے مجھے بلا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں بیکاز میں چاہوں گا کہ فلم انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کچھ ازارات کریں, آپ کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا چیز ہے, what problems are you facing. تو he said to me, Zohaib, what film industry?
ان کا تو جواب یہ تھا کہ کوئی فلم انڈسٹری ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ it has come to the point کہ an industry, entertainment, media industry, film industry, print media industry is worth billions and billions of dollars everywhere in the world. ٹھیک ہے. It is also worth, آپ کو میں بتاؤں, مثال ہے کہ کیسٹ انڈسٹری جو ہے وہ فائر ریکارڈز کے جو ہے نمائندے آئے ہوئے تھے وہاں, سی ای او, انہوں نے کہا, وہ ٹی ڈی اے پی چیئرمین کا جو آپ نے نام لیا تھا, انہوں نے کہا کہ یار مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس انڈسٹری کے, تو مجھے ایجوکیٹ کرو, یہ اس کی کیا ویلیو ہے. تو کہتے ہیں سر اس کی $250,000,000 آج ویلیو ہے ود آل دی پائریسی, اتنی ویلیو ہے ہماری مارکیٹ. کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دس از این انڈسٹری دیٹ وی ہیو, کہتے ہیں نا وی ہیو اٹ ان دا پالم آف آور ہینڈز بٹ وی آر ناٹ ویلیوئنگ اٹ. اور یہ جو ہے یہ چھٹ کے یہ گر کے ختم ہو جائے گی, یہ ختم ہو جائے گی. آپ ابھی بات ہوئی کیسٹ کی, ہوئی میوزک انڈسٹری کی, ہوئی. میں نے تو اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اوریجنل آئیڈیاز ہیں, اسٹوری رائٹنگ ہے مثال کے طور پہ, ڈرامہ لکھنے والے مصنفین ہیں, ان کو بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اس مارکیٹ میں عموماً یہی کرپ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اوریجنل آئیڈیا میرا تھا, کہیں پہ کسی چائے خانے میں بیٹھ کے میں نے کسی دوست سے کہا, آئیڈیا چلا گیا, کسی اور نے اس پہ تھیم بنا کے اس پہ ڈرامہ کر. تو اس سلسلے میں بھی کچھ آپ اپنے میگزین میں لکھتے ہیں یا کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پہ بھی قابو پایا جا سکے؟ جی, ہمارا جو میگزین تھا اس میں ایک جو بڑی ہم نے ایک جدت یہ پیدا کی کہ اس ایشو کو ہم یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی ایشو کس طرح سے ہے, اس انڈیجنس ایشو جس کو کہتے ہیں کہ یہاں کا ایشو کیسے ہے. تو اب ہم نے کہا کہ پاکستان میں کون لوگ افیکٹڈ ہیں یہ دیکھنا شروع کیا. تو جناب والا آپ نے دیکھا کہ فیض احمد فیض صاحب, ان کی فیملی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا, اتنا بڑا کام کیا, اتنے ریناؤنڈ لوگ ہیں, ہم نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا. ہم نے پٹھان خان کا جو بیٹا ہے اس نے یہاں تک آ کے ڈان اخبار میں انٹرویو دیا کہ وہ اپنے باپ کی جتنی بھی ایوارڈ اور چیزیں وہ بیچ دے گا. جی ہاں, میں پڑھا تھا. اب حالت یہ آپ کے ایک شمارے میں حبیب جالب کے اوپر, حبیب جالب صاحب کچھ آپ نے, اچھا جی, احمد فراز, جی اچھا جی, امجد اسلام امجد, ہم نے ان سب لوگوں کے باقاعدہ انٹرویوز پبلش کیے. اور یہاں تک ان کی شکایت تھی کہ جو ہے ایون پاکستان ٹیلی ویژن جیسے ادارے جو کہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہیں, اونڈ ہیں, وہاں سے بھی ان کو رائلٹیز نہیں ملتی, وہاں سے بھی نہیں ملتی, وہاں سے بھی وہ رائلٹیز سے مطمئن نہیں ہے اپنے. اچھا, اس میں بھی تو آپ نے ذکر کیا جو لکھا ہے حبیب جالب کی, شاید صاحبزادی نے یہی شکایت کی ہے کیونکہ ان کے بھی اب سیریز وغیرہ جو ہے میوزک کے ساتھ کچھ بینڈز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن رائلٹی کچھ نہیں مل رہی ہے. رائلٹی کے بالکل شکایت ہے, کچھ نہیں مل رہی ہے, بہت پریشان ہیں لوگ اور قسم و پرسی کی حالت میں گزارا کر رہے ہیں. بروہر صاحب, آپ کی تنظیم یا آپ خود بحیثیت لائر کچھ جیسے وہ سو موٹو نوٹسز ہوتے ہیں, تو اس طرح لائر کبھی کچھ سو موٹو نوٹس نہیں لیتا کہ کم از کم اس چیز کو ہی پرسو کریں؟ مثلا انہوں نے جیسے اپنے میگزین میں ذکر کیا اس چیز کا کہ حبیب جالب کا کلام جو ہے اب وہ باقاعدہ ایک گروپ جو ہے میوزیکل شکل میں گا بھی رہا ہے, سب کر رہا ہے, لیکن ان کی صاحبزادی نے یہ کہا کہ ان کو رائلٹی کا ایک پیسہ بھی نہیں ملا. آپ کی جس تنظیم سے آپ منسلک ہیں, آپ اس کے بھی ایک نمائندے ہیں اور بحیثیت خود بھی ایک لائر ہیں اور بہت ایک ایکٹیوسٹ ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں, کچھ اس کے بارے میں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل لائر کی ناٹ ہمسیلف اسٹارٹ ٹیک اپ اے میٹر, بیکاز لائر کے پاس تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو خود اس کے پاس جانا پڑے گا یا آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, اس کو آتھورائز کریں گے تو وہ کام کرے گا. دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ کہ اگر اس میں کوئی فی طے پاتی ہے یا وداؤٹ فی ہوتا ہے, دیٹ از دا لائرز ڈسکریشن. ٹھیک, لیکن کوئی ایشو اس کی نظر میں آیا تو وہ خود سے تو اسٹارٹ نہیں کرے گا. یہ سو موٹا جو کورٹ جو ایکشن لیتا ہے وہ لائر نہیں کر سکتے. تنظیم کر سکتی ہے, مثلا پیپرا, پاکستان انٹلیکچوئل پیپرا بھی جو ہے, پیپرا کنسسٹ آف ایز این ایسوسیشن آف لائرز اگین, جی, تو وہ بھی ایز سچ اس طرح سے تو وہ نہیں کرے گی انلیس کہ کیونکہ جو افیکٹ ہوا ہے یا جس کو کچھ کرنا ہے اس کو جا کے کسی کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, اونلی دین اے لائر ول ایکٹ. اچھا, اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا کہ جی حبیب جالب صاحب کا میں نے بھی پڑھا, اور بھی اس طرح کئی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. پارٹلی اس میں ہوتا ہے یہ کہ اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی ہے, اور کئی کیسز میں اویئرنیس ہوتی ہے لیکن وہ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک یا وہ کر نہیں سکتے. اب جیسے کہ اگر پی ٹی وی کی اگزامپل دی گئی ہے, اسی طرح پی ٹی وی بھی ہے اور بھی جتنے بھی چینلز ہیں, آپ کا بھی چینل ہے, دیٹ کمز انڈر پیمرا آرڈیننس. پیمرا آرڈیننس آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے.
پیمرا آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کاپی رائٹ کو ڈیفائن کیا ہے, وچ از ایز ڈیفائن ان دا کاپی رائٹ آرڈیننس 1962, اور اسی میں آپ کو دا لائسنس جو آپ کو دیا جاتا ہے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ وائلیٹ اینی باڈیز کاپی رائٹ. جی. اور پیمرا میں اتھارٹی کو انہوں نے رائٹ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اینی آف دا ریگولیشنز وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ پیمرا اتھارٹی ایکشن بھی لے سکتی ہے. اب یہ انفارچونیٹلی بیکاز ایک وائلیشن جو ہوتے ہیں آن این انڈیویجول لیول ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایز اے سیٹ کہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے یا ایک فورم نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو پرسیو نہیں کر پاتے ہیں. اس کے لیے ون آف دا سولوشنز وچ آئی ہیڈ آلسو سجیسٹڈ ڈیورنگ مائی پریزنٹیشن, اس فورم سے میں یہ کہوں گا کہ جو پرفارمرز ہیں دے شوڈ فارم اپ این پرفارمنگ رائٹ سوسائٹی کا, جس کا پروویژن کاپی رائٹ لا بھی دیتا ہے. اس کے اندر ڈیفائن بھی کرتا ہے کیسے فارم ہونی ہے, کیا رپورٹس دینی ہے رجسٹرار آف کاپی رائٹس کو. تو اے فورم آف دیٹ سارٹ شوڈ بی میڈ آن اے نیشنل لیول, بیکاز انٹرنیشنلی یہ فورمز ہوتے ہیں, تو ایک نیشنل لیول پہ وہ بنایا جائے جس کے تحت پھر وہ اس کے ممبرس کا وہ انٹرسٹ لک آفٹر کرے. جی 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 جی, بہت اچھا آئیڈیا ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کی جو ورکبلٹی ہے وہ ذرا دیکھنے کے لیے, بیکاز آن دا گراؤنڈ ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ آپ کہہ رہے ہیں آرٹسٹ کو کہ آپ یہ کریں, آپ کلیکٹو سوسائٹی بنائیں, جو بھی واٹ ایور, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لاٹ آف آرٹسٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, وہ نہیں کرنا چاہتے, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں یہ کروں گا تو جو میرا اسپانسر ہے وہ اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے یا اتنی بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے. آئی ہیو بین افیکٹڈ پرسنلی مائی سیلف, اور میں گیا ہوں اور میں تو لٹیگیشن بھی کی ہے اگینسٹ اے ٹیلی کام کمپنی, جنہوں نے پوری ہمارے گانے جو ہے نازی اور میرے, انہوں نے 40 گانے اٹھا کے ڈاؤن لوڈنگ کے لیے دے دیا اور اس کے اندر پیسے چارج کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک, موبائل ٹیونز جو ہوتی ہے. اچھا, تو وہ لٹرلی آپ کو کچھ نہیں ملا اس میں سے؟ مجھے چھوڑیں, جو دوسرے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملا, اور یہ جو ہے انہوں نے لگا کے ہزاروں گانے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پوری دنیا میں آفر کیے, ناٹ اونلی ود ان پاکستان, ود ان دا ٹیریٹری آف پاکستان, بٹ بیونڈ پاکستان آلسو. ہر جگہ انہوں نے, ہر ممالک میں انہوں نے آفر کیا ہے ڈاؤن لوڈیبلٹی آف دوز ٹریکس وچ ڈو ناٹ بلانگ ٹو دیم. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ یس ان پرنسپل آئی ایگری ود یو. ابھی ہم نے ایک شروع کیا تھا, علی عظمت صاحب جو اور میں نے اور چند دوسرے آرٹسٹ ہیں, ہم لوگوں نے میوزیشینز یونین ایک شروع کی تھی. اس کے اندر آدھے سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ ہٹ گئے پیچھے, بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے ہمیں سوچنا پڑے گا, یار وہ تو یار یہ کمپنی ہمیں اسپانسر کرتی ہے اور اگر ہم نے یہ کیا تو وہ تو ہماری اسپانسرشپ پل کر لیں گے. تو یہ جو ہے سب جتنے لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں ان سب کے ہاتھ گندے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے ہاتھ صاف ہیں آپ کے ہاتھ گندے ہیں, یہ سب کے ہاتھ کہیں نہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر آر دے آر انوالوڈ ان دس ہول ریکٹ. اور یہ جو ہے یہ بہت ڈیپ روٹڈ پرابلم بن گیا ہے, اور اس کو جو ہے اگر اس کو سنبھالنا ہے, اس کو کوئی اس کو اسٹاپ کرنا ہے ان سم وے, دین آئی تھنک یو نیڈ a bit more solution than saying کہ جی آپ آرٹسٹ کمیونٹی جا کے آپ یہ کر دیں, because this will not happen. This will not happen. It will not suit the artist musician community to do that individually on an individual basis. تو اور کیا آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. چلیے اس پر ہم ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سولوشنز پہ بات کرتے ہیں, اور کوئی اور اس طرح کے آئیڈیاز جو کہ اس طرح کے میجرز ہم لے سکتے ہیں, جیسے بھی زہیب صاحب نے کہا تھا. خواتین حضرات, ہماری یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے. زہیب حسن میرے ساتھ ہیں, امان نصیر صاحب میرے ساتھ ہیں, اور فاضل بروجہ صاحب میرے ساتھ ہیں. کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.